الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بڑے عجیب طریقے سے پیدا فرمایا. بہت ساری چیزوں سے اس کائنات کو سنوارا ہے. کہیں اللہ تبارک و تعالی نے پانی کی نہر سے اس کائنات کو سنوارا، تو کہیں پہاڑات کو دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو مزین اور آراستہ کیا. لیکن یہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا، ایک ویلیڈیٹی تیار کی اس کی. ختم ہونے والی کائنات، لیکن بڑی عالی شان، بہت ہی خوبصورت. اس کائنات کی خوبصورتی کو دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے. کیا اتنا خوبصورت ہے نا. پہاڑات کو دیکھ کر آدمی پریشان ہوتا ہے، جنگلات کو دیکھ کر آدمی پریشان ہوتا ہے، ندیوں کو دیکھ کر آدمی حیران ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے. طرح طرح کے اللہ نے جانور پیدا فرمائے. ایک ایک جانور میں کئی کئی قسم کے جانور اللہ نے پیدا فرمائے. کتے کو لے لیں، کئی قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک جانور میں، ایک کتے میں کئی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے. چڑیا کو آپ لے لیں، ایک چڑی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چڑیا کے اندر کئی ذاتوں کو اللہ نے پیدا فرمایا. درخت ہم دیکھتے ہیں ایک ہی بالکل سیم نظر آتا ہے، لیکن اس درخت کے اندر پھل الگ نکل رہا ہے، اس درخت کے اندر پھل الگ نکل رہا ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت ہی اچھا سنوارا، لیکن آخر میں ویلیڈیٹی طے کر دی. یہ ختم ہونے والی ہے، اس کے پیچھے نہ جانا. لیکن اس سے خوبصورت ہم نے ایک جگہ بنائی ہے، وہاں کی تیاری تم کرنا. یہاں کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس میں گھس نہ جانا اور اسی میں مشغول نہ ہو جانا، اور اتنے مشغول نہ ہو جانا کہ مجھے بھی بھلا دو اور میری عبادتوں کو، میرے رسول کو، میرے احکامات کو، میری شریعت کو، اسے نہ بھلا دینا. زندگی گزارنے کے لیے میں بھیج رہا ہوں. تم لوگ اپنے بچوں کو اسکول کو بھیجتے ہو، ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بھیجتے. بچے کو امتحان کو بھیجا جاتا ہے، ہمیشہ امتحان میں بچہ نہیں رہتا. صبح سے شام تک یا صبح سے لے کر دوپہر تک بچے کا امتحان ہوتا ہے، پھر وہ واپس گھر کو آ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امتحان ہو چکا ہے، امتحان ہو چکا ہے. اب اس کا رزلٹ ایک دن نکلے گا. اس دن کے انتظار میں سارے بچے اور سارے ماں باپ رہیں گے کہ آج میرے بچے کا رزلٹ نکلنے والا ہے. میرا بچہ اے گریڈ میں پاس کرے گا، میرا بچہ A+ لے گا، میرا بچہ فلاں لے گا اور فلاں
فلاں ڈگری لے گا اور فلاں ہوگا. یہ سارا جو ہے نظام جو چلتا ہے، اس نظام کو سامنے رکھ کر آخرت کو سمجھنا بہت آسان ہے میرے دوستو. یہ کائنات بھی ایک امتحان گاہ ہے. یہاں ہمیشہ کے لیے اللہ نے کسی کو نہیں بھیجا. بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے وزیر آئے، بہت بڑی طاقت رکھنے والے بادشاہ دنیا کے اندر آئے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والے بادشاہ آئے، لیکن آج تک کوئی بادشاہ زندہ نہیں رہا. کوئی بادشاہ زندہ نہیں رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی موت آئی، حضرت نوح کو بھی موت آئی، حضرت شیس کو بھی موت آئی، حضرت شعیب کو بھی موت آئی، حضرت صالح کو بھی موت آئی، حضرت یوسف کو موت آئی، حضرت عیسیٰ کو موت آئی، حضرت موسیٰ کو موت آئی. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان کے بعد سے لے کر آج تک اور اس لمحے تک کتنے لوگ دنیا کے اندر آئے اور کتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے. کتنے لوگ دنیا سے گئے. وہ موت ایسی چیز ہے، کتنی بھی حفاظت کے ساتھ آدمی رہے وہاں بھی وہ پہنچ جاتی ہے. کسی کو نہیں بخشتی، کسی کو نہیں بخشتی. بڑے بڑے موٹے قلعوں کے اندر رہنے والے بادشاہ، ان کو بھی موت آ کر پکڑ چکی. ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، انسانی شکل میں آئے. آ کر ایک آدمی کو گھور کر دیکھنے لگے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں اس آدمی نے کہا کہ میرے بھائی تم مجھے ایسا گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ ہم نہ بھی کون تبھی گھورے تو ہم نہ بھی ڈر ہوتا. ذرا موزن صاحب گھور کو دیکھتا لے، خواب گیب میں موزن صاحب آگے تو ہمیں بھی پریشان ہو جاتے. ایسنی کی ایک صاحب آئے، آ کر پوچھے حضرت آج رات کو میں موزن صاحب کو خواب میں دیکھا، بہت اچھا چنا صاحب، موزن صاحب کو دیکھے تو اچھا چنا. کئی کو پریشانی، بہت پریشان تھے، بہت پریشان. کئی کو پریشان ہو رہی. نہیں حضرت ہمارے دادی بولے موزن صاحب کو خواب میں دیکھے تو دوسرے دن موزن صاحب کی ٹیکسی میں بیٹھنے کو چلے جاتی کرتے. پریشان، دنیا پوری پریشان. اب کوئی آدمی ذرا دور سے انجانا آدمی گھور کر دیکھے. میری بہن کو میں نے فون کیا، بڑی محبت ہے آپس میں نے فون کر کے، ویسے بھی بھانا سے محبت رہتی ہے چنا، فون کریا، نئے نمبر سے فون کریا. فون کر کر بولے، آواز تھوڑا سا بدلا کر میں اسرائیل ہوں. پریشان ہو گئی. تو سامنے کوئی انجانا آدمی دیکھتا ہے تو آدمی کیا ہوتا ہے؟ ذرا پریشان ہوتا ہے. اب اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی تم نئے آدمی ہو اور ایسا کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ کچھ نہیں بولا آدمی، دیکھتا رہا. گئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. جا کر حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، اے اللہ کے نبی یہ آدمی ہے بہت گھور کے دیکھ رہا ہے، اس کی ہیبت آنکھوں نے مجھے ڈر میں مبتلا کر دیا ہے. اے اللہ کے نبی آپ ہی پوچھ لیجئے کہ وہ کون ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس آدمی کو بلا کر پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں. اس آدمی کو کیوں گھور کر دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اب چند ہی لمحوں میں اس کی روح کو قبض کرو. چند ہی لمحوں میں اس کی روح کو قبض کرو. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھتا رہا. حضرت اسرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھتا رہا. حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے بڑی منت و سماجت کے ساتھ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ کی حکومت تو ہواؤں پر چلا کرتی ہے، ایک مرتبہ آپ اپنی ہوا کو حکم دے دیں کہ مجھے ایسی جگہ پہنچا دے جہاں انسانیت کا وجود نہ ہو، جہاں اسرائیل بھی نہ پہنچتا ہو.
اللہ کے نبی نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اسے ایسی جگہ پر پہنچاؤ جہاں انسانیت کا وجود نہ ہو آج تک، جہاں ملک الموت قدم نہ رکھے ہوئے ہوں۔ اس وقت تو دنیا بہت چھوٹی تھی، لے کر پہنچ گئی یہ ہوا اس آدمی کو ایک کونے میں، ایک جنگل میں، بیابان میں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام ماننے والے کہاں تھے؟ اللہ کا حکم ہو چکا تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آدمی وہاں پر ذرا ٹھنڈی سانس لے ہی رہا تھا کہ سامنے پھر وہ چہرہ نظر آ چکا جو چہرہ حضرت سلیمان کے پاس نظر آیا۔ اب اور پریشان، پوچھا کہ بھائی میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ میں اور چند دن رہنا چاہتا ہوں۔ لالچ ہے میرے دوستو، دنیا کے اندر آدمی بیمار رہے لیکن پوچھو مرنا چاہتے ہو یا جینا چاہتے ہو؟ وہ آدمی چٹھی بھیجتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اللہ مجھے صحت دے دے۔ کئی کو رے بابا اب جانے کے دن قریب ہی، آنکھیں بند ہونے والے ہیں، پھر بھی کئی کو جینے کی نہیں جانا نہیں چاہتا، موت سے بہت ڈر لگتا ہے۔ لالچ ہے انسان کو۔ اللہ والے ہیں جو جانے کی خواہش کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ والوں کو بلانے کی تمنا کرتا ہے، یہ جانے کی تمنا کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو دنیا کا ماحول ایسا ہو چکا، سامنے موت نظر آئی تو بھاگتے ہمیں لوگ، ہوتا نہیں ہوتا؟ موت سے ہر کوئی بھاگتا ہے لیکن موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ اچھوں کو موت نے نہیں چھوڑا، اچھوں کو موت نے نہیں چھوڑا۔ بہرحال اس نے کہا کہ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے میں نے کہا تھا کہ مجھے یہاں پر پہنچا دو، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں بھی پریشان تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ فلاں جگہ پر تمہاری روح کو قبض کرو، جس جگہ پر تم موجود تھے وہاں سے اس جگہ ہزاروں کلومیٹر ہے، اور یہاں سے وہاں تک ایک انسان کا لمحوں میں پہنچنا بہت مشکل ہے۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کس طریقے سے میں تمہاری روح کو قبض کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ذریعہ بنایا کہ تم یہاں سے وہاں پہنچ جاؤ۔ جگہ نہیں بدلتی، روڈ پہ مرنا وانچ مریں گا آدمی، مسجد کے اندر اللہ ہم سب کو مساجد کے اندر موت نصیب فرمائے۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جن کی نمازوں میں موت آتی ہے، جن کی روزوں میں موت آتی ہے، جن کی عبادتوں میں موت آتی ہے، جن کی رکوعوں میں موت آتی ہے۔ میرے دوستو ہر ایک کو دعا کرنا چاہیے کہ اے باری تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسی موت جانا تو سب کو ہے، کون تبھی ٹھپا گاٹ لے کوئی کیا، کون تبھی ٹھپا لگا کوئی نہیں، میں قیامت تک دھیان سے رکھوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے آخر میں پوچھیں گے اسرائیل کون باقی، اسرائیل کون باقی؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے اے اللہ دو ذات باقی۔ کتنی ذات باقی؟ دو ذات باقی۔ ذرا تمہیں بولنا، ذرا میں بولتا ہوں، پوچھا تو بولو، ذہن میں بیٹھتی ہے بات، نہیں خالی میں بولتا رہا تو وہ بولنے کو میں چلے جانا۔ بہت اچھا بولے مولانا، آج کون کیا ہے تو بہت اچھا بولے، کیا بھی بولے نہیں چھوڑا ہوں، بہت اچھا بول کو گئے، کیا بولے بابا ویسا کیا بولے، بہت اچھا بول ڈالے انہوں، بابا بابا کیا بولے انہوں، کیا بولے ذرا بولو صاحب کیا بولے، بہت اچھا بولے، لیکن کیا بولے یاد نہیں ہے، چیخ چیخ کو بول ڈالے نا ہوتا چی آدھے سے۔ تو اس لیے ذہن میں بٹھانا ہے، تو میں سوال کروں تو آپ بھی کیا کرو، مجھے بھی معلوم ہوتا ہے گرمی میں کیا کر لے کوئی، جاگ لے کوئی، ورنہ گرمی میں بھی نیند آتی ہے نہیں، گرمی میں بھی نیند، خالی ٹھنڈ میں نیند نہیں آتی، گرمی میں بھی نیند آتی ہے۔ حد سے زیادہ گرمی ہو گئی تو بھی نیند، حد سے زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تو بھی نیند آ جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ تو مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں گرمی ہو سردی ہو لیکن اللہ کی سکینہ تو یہاں کیا ہوتی ہے، نازل ہوتی ہے، یہاں اللہ کی سکینہ نازل ہوتی ہے۔ تو بہرحال حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اسرائیل کون باقی؟
حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ 2 ذات باقی. اچھا کون سی ذات ہے؟ اے اللہ میری ذات باقی، تیری ذات باقی. کس کی ذات باقی؟ میری ذات باقی، تیری ذات باقی. حضرت اسرائیل علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے کہ اسرائیل آج موت کو بھی موت ہے، آج موت کو بھی موت ہے، موت سے کسی کو مفر نہیں. آج تم بھی موت کا مزہ چکھو گے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار کو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ جنات میں سے ہو، چاہے کسی بھی مخلوقات میں سے ہو، آج کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ضروری ہے. اسرائیل آج تمہیں بھی موت ہے، آج تم اپنی روح کو نکالو گے، تم اپنی روح کو نکالو گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنی روح کو دھیرے دھیرے نکالتے ہیں. اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کو معلوم ہوتا ہے کہ آدم کو کتنی تکلیف ہوئی، نوح کو کتنی تکلیف ہوئی، شیس کو کتنی تکلیف ہوئی، شعیب کو کتنی تکلیف ہوئی، اور ان کی امتوں کو کتنی تکلیف ہوئی. آخری وقت تھا میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. معاف فرمائے میرے دوستو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو بڑے اچھے انداز سے ہم لوگ لیتے ہیں. کوئی آدمی حضور کی داڑھی پر بولے ہمیں غصہ آتا ہے، کوئی آدمی حضور کی پگڑی پر بولے ہمیں غصہ آتا ہے. ابھی قریب میں ایک سنگر نے اذان کے خلاف کہا تو پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو غصہ آ گیا، لیکن اس سنگر کی بات میں ایک نقطہ آپ غور کرو. اس سنگر کو اذان کی آواز سن کر نیند ہوشیار ہو جاتی ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، لیکن مسلمان ہے کہ مسجد کے بازو میں گھر ہے، اوپر سے آواز اتنی زور سے آتی ہے لیکن اس کی نیند ہوشیار نہیں ہوتی، اس کی نیند ہوشیار نہیں ہوتی. اللہ کے رسول کا نام تو بڑے اچھے انداز سے ہم لوگ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کو ابھی میں مثال دے کر میں بتاتا ہوں. میں یہاں سے باہر نکلوں اور کوئی میری داڑھی کی بے حرمتی کرے، میری داڑھی کی بے حرمتی کون کی کریا؟ انہیں مسلمان نہیں تھا، انہیں کون تھا؟ ہندو تھا، کافر تھا، ایسا آدمی تھا جو مسلمانوں کا دشمن تھا. ٹھیک ہے، اگر میری داڑھی کو پکڑ کر وہ کھینچے اور اس کی بے حرمتی کرے، جبکہ میں رسول نہیں، میں ایک گنہگار، میری داڑھی کو پکڑ کر کھینچتا ہے تو غصہ کسے کسے آتا؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، کسے کسے آتا غصہ؟ آتا؟ داڑھی ہے سو والوں کو بھی غصہ آتا، داڑھی نہیں سو والوں کو بھی غصہ آتا. انہیں میری داڑھی پکڑ کو کاٹیا نہیں، انہیں کیا کریا؟ انہیں ہے سو داڑھی کو ذرا کھینچیا سو، لیکن مسلمان کے اندر کا ایمان کیا ہو چکا؟ شعلہ بن چکا، اب جلال آ چکا ہے. میرے رسول کی داڑھی کی بے حرمتی اس نے کی، میرے رسول کی داڑھی کی. میں تو رسول نہیں صاحب، کئی کو منظر رسول نہیں، تمہارے چہرے پہ جو داڑھی ہے وہ رسول کی داڑھی ہے. جو آدمی رسول کی داڑھی پر ہاتھ لگائے گا مجھے غصہ آ جائے گا. اگر وہی مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور جا کر حمام کے اندر کھڑے ہو کر اس داڑھی کو نکال کر چیمبر میں ڈالے میرے دوستو، اور وہ داڑھی جا کر چیمبروں کے اندر گندگیوں کے اندر ملے، گندگیوں کے اندر ملے، میں نہیں، ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، غیر مسلم ہماری داڑھی کو نکال کر چیمبر میں نہیں ڈال رہا ہے، بلکہ چیمبر میں ڈالنے والا خود مسلمان ہے. داڑھی ہے سو داڑھی کو کھینچے تو غصہ، اگر نکال کو میں چیمبر میں گٹر کے اندر داڑھی کو ڈالیا تو اللہ کے رسول پر کیا گزرتی ہوگی. اور وہ رسول، ابھی آئے کی بات آ گیا چونکہ داڑھی کی بات آ چکی، میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. یہ کتاب ہے فیشن پرستی اس کا علاج. کیا نام کتاب کا؟ فیشن پرستی
اس کا علاج ایک کتاب ہے، اس کتاب کے اندر ایک روایت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا، فرشتوں کی ایک جماعت کو پیدا فرمایا۔ وہ جماعت کا کام کیا؟ اچھا، فرشتوں کی اللہ نے الگ الگ جماعتیں بنائی۔ ایک جماعت کا کام اللہ نے جب سے پیدا فرمایا قیامت تک رکوع کرنا، ایک جماعت کا کام سجدہ کرنا، ایک جماعت کا کام موت دینا، ایک جماعت کا کام رزق کو اتارنا، ایک جماعت کا کام بارش کو برسانا۔ الگ الگ ڈپارٹمنٹ اللہ نے بنایا، اس ڈپارٹمنٹ کا ایک کام طے کیا، وہ ڈپارٹمنٹ والے دوسرا کام نہیں کرتے۔ ہمارے جیسا نہیں، یہاں کھوتی میر بھی بیچ رہی، وہاں سننے کا دکان بھی کھول ڈالی، کیا صاحب دن کے فری ٹائم میں کیا کرتی ہیں؟ تو میں چاول کا بیپار کر لیتا ہوں، دوسرے ٹائم کو کیا کرتے ہیں؟ آٹو چلا لیتے ہیں۔ ویسا نہیں ہے فرشتوں کے پاس، فرشتے کو اللہ نے ایک کام دیا، اسی کام میں وہ رہے گا، اس کے علاوہ دوسرا کام وہ نہیں کرے گا۔ تو بہرحال اسی طریقے سے فرشتوں کی ایک ٹیم کو اللہ نے بنایا۔ وہ ٹیم کا کام کیا ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے سجدہ کرنا۔ میری بات کا برا نہیں ماننا میرے دوستو، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی فضیلت آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ غصہ اس آدمی کو آنا چاہیے جس آدمی کو اسلام سے محبت نہ ہو، جس آدمی کو رسول سے محبت نہ ہو۔ میں مانتا ہوں کہ یہاں ہر بیٹھا ہوا اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، کرتے نہیں کرتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم لوگ پڑھنے والے۔ ایک فرشتوں کی جماعت اللہ نے بنایا، وہ فرشتوں کی جماعت سامنے سجدہ، عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے، اور اس سجدے میں اس کی ایک تسبیح ہے۔ وہ تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائد، سبحان من زین الرجال باللحى والنساء بالزوائد۔ معنی کیا ہے؟ وہ فرشتوں کی سجدے کی تسبیح، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مرد کو داڑیاں دے کر زینت سے نوازا، عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا۔ کیا اس کی تسبیح؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم نہیں، سبحان من زین الرجال باللحى۔ تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے جس نے مرد کو کیا دے کر زینت سے نوازا؟ من زین الرجال باللحى، داڑیاں دے کر زینت سے نوازا۔ اور پھر آگے کا جملہ، عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا۔ والنساء بالزوائد، عورتوں کو چوٹیاں دے کر زینت سے نوازا۔ یہ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ فرشتوں نے کہا۔ اور کب سے؟ جب سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ اور کب تک کہیں گے؟ قیامت تک کہیں گے۔ لیکن اس تسبیح کی لاج رکھتے ہوئے مسلمان اپنے چہرے پر داڑھی نہیں چھوڑتا۔ معاف فرمائے میرے دوستو، معاف فرمائے۔ آج ہم لوگ دوسروں کو قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ہاں اسلام کے خلاف بول ڈالے، مسلمانوں کے خلاف بول ڈالے۔ خود مسلمان میرے دوستو، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل نے تکلیف دی، اتنی پریشانی حضور کو نہیں ہوتی۔ دوسرے اگر تکلیف دیں، مثال کے طور پر مجھے کوئی باہر کا آدمی تکلیف دے، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر میرے چھوٹے بھائی نے اٹھا کر مجھے چاٹا مارا تو جتنی تکلیف مجھے ہوتی ہے، باہر والے کے گالی دینے اور مارنے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے ایک غیر مسلم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا کلمے والا گستاخی کرتا ہے، جتنی تکلیف کلمے والے سے ہوتی ہے۔ باہر والا داڑھی کا مذاق اڑایا، لیکن ہمیں تو داڑھی اٹھا کو گٹر میں ڈال ڈالے۔ اور وہ رسول جس کی سنتوں کو ہم نے ایسا پامال کیا،
جس کی سنتوں کو، اور جو آدمی سنت کو رکھتا ہے میرے دوستو، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس لیے کہ احادیث کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سنت کی اس جگہ کو جہنم کی آگ کا اثر ہونے نہیں دیتے۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم، حضرت کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات۔ کیا نام؟ ذرا تمہیں بولو، یاد ہو جان دے، پھر جا کو گھر میں اٹھا کر کتاب کو دیکھو، یا کم سے کم انٹرنیٹ پر جا کر اسے سرچ کرو، PDF فائل مارو، اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات مار کر PDF مارو، وہاں پر آپ کو سامنے آئے گی، اس میں اٹھا کر مطالعہ کر لینا میرے دوستو۔ وہاں پر حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں بیٹھ کر روٹیاں گوندھ رہے تھے، آٹا کلا رہے تھے۔ اب یہاں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، اللہ کے رسول کس کے ساتھ بیٹھ کر آٹا کلا رہے ہیں؟ حضرت امی جان کے ساتھ بیٹھ کر آٹا کلا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہاں کتنے ایسے مرد ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ بیٹھ کر آٹا کلایا ہوگا؟ اللہ کے رسول کی ذات پر قربان جائیں میرے دوستو، بیوی کا ساتھ دینے کا موقع آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچن کے اندر بھی نظر آتے ہیں، پکانے کی روم کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے رسول نے روٹیاں گوندھی، اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ حضور نے پوچھا، من دق الباب، کس نے دروازے کو مارا؟ باہر سے آواز آئی، انا ابو بکر، میں ابو بکر ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ادخل یا ابا بکر، اے ابو بکر داخل ہو جاؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو مہمان تھے، دوسرا باپ تھے، سسر تھے۔ گئے اللہ کے رسول، ملاقات کیے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹے کے ہاتھوں میں حضرت ابو بکر سے ملاقات کی، مصافحہ کیا۔ حضرات علماء فرماتے ہیں کہ آٹے کے ہاتھ سے زندگی میں ایک مرتبہ مصافحہ کرنا سنت ہے۔ ہمیں آٹا کلائے تو اتنا بیوی کے ساتھ بیٹھ کو جا کو ہاتھا ملیں گے، ہمیں آٹے کے قریب بھی نہیں جاتے، آٹے کے قریب تو قریب میں نے ایسے مردوں کو دیکھا پکانے کی روم کی طرف رخ بھی نہیں کرتے۔ ساتھ دینا تو دور کی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شمائل اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری اٹھا کر ہم دیکھتے ہیں، آپ کے حلیے کے سلسلے میں دیکھتے ہیں، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کے گال کیسے تھے، آپ کا اٹھنا کیسا تھا، آپ کا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کی پگڑی کیسی تھی، آپ کا جھبا کیسا تھا، آپ کی لنگی کیسی تھی، آپ چلتے تو کس طریقے سے چلتے، آپ مصافحہ کرتے تو کس طریقے سے مصافحہ کرتے، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کے کان کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، آپ کے مونڈھے کیسے تھے، آپ کا سینہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پیر کیسے تھے، آپ کے پیروں کے نیچے کے تلوے کیسے تھے، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی، آپ کی گردن کیسی تھی، آپ کے بال کیسے تھے، بالوں میں تیل لگاتے تو کس طریقے سے لگاتے تھے، بیوی کے ساتھ بات کرتے تو کس طریقے سے کرتے تھے، آپ سرما لگاتے تو کس طریقے سے لگاتے تھے، آپ کا چلنا کیسا تھا، لوگوں سے مصافحہ کرتے تو مصافحہ کرنے کا طریقہ کیا تھا، لوگوں سے بات کرتے تو بات کرنے کا طریقہ کیا تھا، مالدار آتا تو اس سے کیسا ملتے، غریب آتا اس سے کیسا ملتے، فقیر آتا اس سے کیسا ملتے، ہر چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرات صحابہ نے قید کیا۔ آج شمائل کے نام پر، شمائل ترمذی کے نام پر ہمیں ملتا ہے، اس ترمذی شریف کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کے ساتھ مل کر گھر کا کام کیا کرتے تھے۔ آج ہمیں کتنا کر رہے ہیں؟ ذرا نمک کم ہوگا کہ تو اندر کا مرد مانا جاگ جاتا ہے، ہوتا نہیں ہوتا؟
معاف فرمائے میرے دوستو، اندر کا مردمانہ جاگ جاتا۔ بہرحال جا کر مصافحہ کرے۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اللہ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا کہ عائشہ بہت پریشان ہے، روٹیاں پکا رہی ہیں لیکن پریشان ہیں۔ پوچھا عائشہ کیا بات ہے، اتنا پریشان کیوں ہوتی ہو جبکہ تمہارا نبی تمہارے پاس موجود ہے؟ جہاں نبی موجود ہوتا ہے وہاں پریشانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ حضرت امی جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اے آقا آپ میرے پاس ہیں تو مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے؟ میں روٹی کے نہ پکنے کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اے اللہ کے رسول ساری روٹیاں پک چکی ہیں لیکن ایک روٹی نہیں پک رہی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا بتاؤ، جو وہ روٹی وہ تو نہیں جسے میں نے گوندا تھا، جس کے میرا ہاتھ لگا تھا؟ امی جان نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہی روٹی ہے جسے آپ کا ہاتھ لگا تھا۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تم قیامت تک پکانا چاہو تو اس روٹی کو آگ جلا نہیں سکتی، اس لیے کہ اس روٹی پر محمد کا ہاتھ لگ چکا ہے، اس لیے کہ اس روٹی پر محمد کا ہاتھ لگ چکا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضرت انس کے گھر کو ایک صحابی مہمان بن کر آئے۔ بہت مختصر کہتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا میرے دوستو، عنوان الگ ہے میرا، لیکن چونکہ درمیان میں بات آ چکی اس لیے میں عنوان کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ ایک صاحب حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر کو مہمان بن کر گئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھے، کھانا کھایا، کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے نہیں، ہاتھ دھویا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اپنی باندی سے کہا کہ وہ نیپکن ٹوال لے کر آؤ، کپڑا لے کر آؤ۔ باندی لے کر آئی۔ آج کے زمانے میں بھی نیپکن تھی، اس زمانے میں بھی نیپکن تھی۔ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے، پوچھنا نہیں چاہیے، اسی ہاتھ سے کھانے کو کیا کرنا چاہیے؟ کھانا چاہیے۔ کھانے کے بعد کیا کرنا؟ ہاتھ دھو کر اسے پوچھ بھی سکتے ہیں، منہ پر مل بھی سکتے ہیں، دونوں بھی سنتیں ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ٹوال منگا بھیجا۔ اب ٹوال ان کے پاس آیا، دیکھا حضرت انس نے بڑا گندا ہے، بانس ہے، بدبو ہے۔ اس ٹوال کو اٹھا کر تندور کے چولہے میں پھینک دیا۔ اس ٹوال کو اٹھا کر کیا کیا؟ تندور کے چولہے میں پھینک دیا۔ پھر باندی کو کچھ ہی لمحوں میں حکم دیا کہ باندی اس تندور کے چولہے سے کیا نکالو؟ ٹوال میں نے تندور کے چولہے میں ڈالا ہے، شاید صاف ہو گیا ہوگا، اسے نکالو باہر، اسے باہر نکالو۔ ہمیں 10,000 کا کپڑا لے لگ جا کو تندور کے چولہے میں تو دور کی بات، اود بتی گنے لگا کو دیکھو کیا حالت ہوتی ہے ہمارے 10,000 کے کپڑے کی۔ لیکن وہ کپڑا کیسا ہوگا جسے دھونے کے لیے پانی کا استعمال نہیں ہو رہا ہے بلکہ آگ کا استعمال ہو رہا ہے؟ وہ کتنا قیمتی کپڑا رہیں گا۔ ٹھیک ہے، گئی باندھی اندر سے کپڑے کو نکالا اس نے اور لا کر حضرت انس کے حوالے کیا۔ حضرت انس نے مہمان کو بڑے احترام کے ساتھ دیا۔ مہمان کبھی کپڑے کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت انس کو دیکھتا ہے، کبھی کپڑے کو دیکھتا ہے، کبھی حضرت انس کو دیکھتا ہے۔ میرے خدایا، آج تک کپڑے کو میں نے پانی میں دھوتا ہوا دیکھا ہے، لیکن یہ کون سا عجیب سا کپڑا ہے جو آج آگ میں دھل رہا ہے؟ سوالیہ آنکھوں سے حضرت انس کو وہ دیکھتے رہے۔ حضرت انس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بہت پریشان نظر آ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ کیوں پریشان نہ ہوں میرے بھائی، میں نے تو آج تک کپڑے کو پانی میں دھلتا ہوا دیکھا، لیکن آپ کے گھر میں ایسا کپڑا موجود ہے جو کپڑا کہاں دھلتا ہے؟ آگ میں دھلتا ہے۔ میں پریشان نہ ہوں تو اور کیا ہوں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا
کہ جس طریقے سے تم آج مہمان بن کر میرے گھر پر تشریف لائے ہو، اسی طریقے سے ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان بن کر تشریف لائے تھے، اور میں نے اس کپڑے کو اللہ کے رسول کے حوالے کیا تھا۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھو کر اللہ کے رسول نے اس کپڑے سے اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا۔ جب سے اللہ کے رسول کا ہاتھ لگا ہے، ہم اس کپڑے کو پانی میں نہیں دھوتے بلکہ آگ میں دھویا کرتے ہیں۔ اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، اس کپڑے کو آگ نہیں جلاتی، روٹی کو آگ نہیں جلاتی اور کپڑے کو آگ نہیں جلاتی جس پر اللہ کے رسول کے ہاتھ لگ چکے ہو۔ میں پوچھتا ہوں میرے دوستو، جس چہرے پر اللہ کے رسول کی داڑھی ہو، کیا اس چہرے کو جہنم کی آگ جلائے گی؟ جس جسم پر اللہ کے رسول کا لباس ہو، کیا اس جسم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہننے کے بعد جہنم کی آگ جلائے گی؟ میرے دوستو، سمجھنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ۔ تو آخر میں میری بات نکلی تھی، میں بھولا نہیں بات کہاں سے نکلی تھی، بات اب میں پوچھا تو شاید کون بھی نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ بہت اچھا تھا بیان، یہ اتنا حالت کہاں سے نکلی تھی میری بات؟ تمام انبیاء کو حضرت اسرائیل نے نہیں چھوڑا، آخری وقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آخری وقت تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بات یہیں سے نکلی تھی۔ اللہ کے رسول کا آخری وقت تھا، سلام کر کر اندر گئے۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے رسول کو اعزاز ہے، کسی نبی کو اعزاز نہیں۔ اس سے پہلے ویسی موت نہیں آئی تھی جیسی حاضری حضرت اسرائیل نے اللہ کے رسول کے دربار میں پیش کی۔ سلام کیا، دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر آنے کی اجازت مانگی، حضور نے اندر آنے کی اجازت دی۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی روح کو قبض کروں گا، اگر اجازت نہ ہو تو میرے خدا کے پاس میں واپس چلا جاؤں گا۔ اللہ آپ کو سلام کرتا ہے، اگر آپ چاہیں تو اللہ کے پاس جا سکتے ہیں، اگر نہ چاہیں تو دنیا میں رہ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اسرائیل بتاؤ، اگر میں رہنا چاہوں تو کتنے سال تک رہوں گا؟ اے اللہ کے رسول، جتنے سال آپ رہنا چاہیں اتنے سال تک آپ رہ سکتے ہیں۔ اسرائیل، اگر میں اتنے سال رہنے کی تمنا کروں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ آخر میں کیا ہوگا؟ انت کیا ہوگا؟ تو حضرت اسرائیل نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، پھر میں آؤں گا، مجھے آپ کو تو دیکھنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب بھی جانا ہے، آج بھی جانا ہے، میں بھی اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوں، مجھے لے کر چلو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر رہے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کو تکلیف ہو رہی تھی، پسینہ چھوٹ رہا تھا۔ اللہ کے رسول کے جسم مبارک سے روح مبارک کو نکال رہے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضور کو تکلیف ہو رہی تھی، آخری وقت تھا۔ اب اس کے بعد آنکھیں بند ہوں گی، اس کے بعد نہ ابو بکر کو وہ دیکھیں گے، نہ عمر کو دیکھیں گے، نہ عثمان کو دیکھیں گے، نہ علی کو دیکھیں گے، نہ فاطمہ سے ملاقات ہوگی۔ جس کے گود میں سر مبارک ہے اس کی بھی ملاقات نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اسرائیل بتاؤ، آج مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے کیا میری امت کو بھی ایسی تکلیف ہوگی؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ کی روح کو نکال رہا ہوں، اس سے کہیں زیادہ آپ کی امت کو تکلیف ہوگی۔ اس جگہ پر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کو یاد کر لیتے، حضرت حسن کو یاد کر لیتے، حضرت حسین کو یاد کر لیتے، ابو بکر کو یاد کر لیتے،
لیتے, عمر کو یاد کر لیتے, عثمان کو یاد کر لیتے, اپنے لختے جگر بچوں کو یاد کر لیتے. میرے دوستو, اپنے بچوں کو نہیں یاد کیا, اس وقت فاطمہ کو یاد نہیں کیا جسے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے, ان کو یاد نہیں کیا, بلکہ آخری وقت میں بھی اگر کسی کو یاد کیا تو مجھے اور آپ کو یاد کیا, مجھے اور آپ کو یاد کیا. آخری وقت تھا, حضرت اسرائیل علیہ السلام نے روح کو کھینچا. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعہ بہت لمبا ہے, کس طریقے سے انتقال ہوا, پھر اس کے بعد کیا کیا ہوا, انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی, موت سب کو اپنے لپیٹ میں لے لیتی ہے. بہرحال آخری وقت کب آئے گا, کیسے آئے گا, کہاں آئے گا نہیں معلوم. سامنے شعبان کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت دے تو بآسانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت عطا فرمائے, اور ایسی موت عطا فرمائے جس وقت ہم لوگ سجدے میں ہوں, جس وقت ہم لوگ کعبۃ اللہ میں ہوں, مدینہ منورہ کے اندر ہوں. اللہ وہاں پر ہم سب کو موت نصیب فرمائے. بہرحال آنے والے رمضان کی یہی ادب بھی ہے کہ ہم لوگ اللہ سے مانگے کہ باری تعالیٰ میری عمر میں اتنی برکت عطا فرما کہ میں رمضان کے روزے رکھ لوں. تو بہرحال اس کی ہم لوگ قدر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر میں اگر کوئی صاحب آدھار کارڈ یا راشن کارڈ بنانا چاہتے ہیں, ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ مدینہ نگر سالار پوری اپارٹمنٹ کے سامنے سلام ہوٹل کے بازو انڈین موٹر ڈرائیونگ اسکول کے پاس یہ بنایا جا رہا ہے. جو حضرات بنانا چاہتے ہیں وہاں جا کر بنا سکتے ہیں, اور جاتے ہوئے مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں. میں پہلی مرتبہ اس مسجد کو آیا, دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی. بہت ہی عالی شان مسجد اور بہت بڑی جگہ ہے. میرے دوستو, ذرا آپ لوگوں کی ذرا ہمت کی بات ہے. اگر آپ لوگ ہمت کریں گے میرے دوستو, یہ جو علاقہ ہے بڑا ہرا بھرا علاقہ ہے. 2-3 منٹ لے لوں تو کوئی حرج نہیں نا. بڑا ہرا بھرا علاقہ. میں نے تحقیق کیا کہ کیسا علاقہ ہے تو مجھے معلوم ہوا. ایک صاحب تو یہاں تک بولے مولانا وہ جو علاقہ ہے بلال مسجد کا وہ مسلمانوں کا گوڈن کہتے. کیا بولے؟ مسلمانوں کا گوڈن. تو مسلمان جہاں پر بستا ہے, میرے گھر, اب یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے گھروں کو باریکی کے ساتھ سجائے ہوں گے؟ نہیں, کہاں کولر رکھنا, کہاں بیرو رکھنا, یہ دیوار کو کون سا پینٹ آنا, وہ دیوار کو کون سا پینٹ آنا, فریج لائے تو کون سا کھانا بنانا, یہ سب ہمیں سوچ کو آج بنا رہی. گھر بنا رہی نہیں بنا رہی نہیں. یہاں تک کہ میں ایک گھر دیکھا واشنگ مشین رکھنے کی تک جگہ بنا کو ہی انہوں. کیا کیا نہیں کر رہی ہمیں لوگ آج گھرا ماشاءاللہ بنا رہی. اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. عبادت ہے میرے دوستو سکون کا گھر بنانا. قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتا ہے اپنی سہولت کا گھر بناؤ, شوق کا گھر نہیں, سہولت کا گھر بناؤ, سکون کا گھر بناؤ. بناؤ, میں یہ نہیں کہتا کہ نہ بناؤ. میرا گھر تو سجے میرے دوستو, لیکن اللہ کا گھر ایسا رہے شٹ کے جیسا. ذرا غور کرو, ذرا اپنے آپ میں غور کرو. اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک گرمی منجے 2 گرمیاں, یہاں بیٹھ کر بولنے والے امام صاحب کو 2 گرمیاں, آپ کو ایک گرمی, ایک بولنے کی گرمی, ایک اوپر سے برس رہی ہے سو سکینہ کی گرمی. آپ لوگوں کو خالی بیٹھ کو سننے کی گرمی, اس کے علاوہ دوسری گرمی نہیں. کاش کہ اتنی بڑی جگہ اگر اس کے اوپر بھی فلور ہوتے اور نیچے بڑا مدرسہ چلتا تو کتنا اچھا ہوتا. فرماتے ہیں حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ تبارک و تعالی بندوں پر عذاب نازل کرنا چاہتا ہے, لیکن جب بچہ معصوم ننھا بچہ جب صبح کو اٹھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ عذاب کو لے کر واپس آ جاؤ، اس لیے کہ میرے ایک چھوٹے سے معصوم میرے بندے نے، میرے بندوں کے ایک چھوٹے سے بچے نے میرے نام سے صبح کی شروعات کی ہے، میں اس کی برکت سے پورے محلے کو عذاب سے روکتا ہوں، پوری بستی کو عذاب سے روکتا ہوں، اس لیے اس سے بچ جاؤ۔ اگر ایسا ہوتا کہ اوپر فلور ہوتے اور نیچے مدرسہ ہوتا اور آپ کے یہاں بھی بہترین کلام اللہ شریف کی تلاوت ہوتی اور فلاں ہوتا، یہ مسجد بھی بڑی عالی شان ہوتی۔ ہونا نہیں ہونا ہماری مسجد ہمارے گھراں کے جیسا ہونا نہیں ہونا، تو ہونا تو کیا کرنا ہمیں لوگاں، ذرا ہاتھ کھولنا، جہاں پر مسلمانوں کا طبقہ زیادہ ہے، بڑے بڑے مسلمانوں کے علاقوں میں جانا ہوا، گوری پاڑلے کے علاقے میں تھا، نیل سندر کے علاقے میں تھا، اس کے علاوہ جو ہے ٹیانی روڈ کے علاقے میں، ماشاءاللہ مسلمانوں نے کھل کر، جب مسلمان دینے پر آتا ہے دل کھول کر دیتا ہے، اگر دینے کو نہیں آتا تو بڑی بڑی مسجدہ میں 3000 روپے کا چندہ بھی دیکھ کر ہو۔ تو اس لیے میرے دوستو جاتے ہوئے زیادہ سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اگر آپ کا ہاتھ کھلے گا تو انشاءاللہ ان لوگوں کو، مسجد کے ذمہ داروں کو ہمت آئے گی کہ ہم بھی کیا کر سکتے ہیں، آگے چل کر کچھ بڑا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ فین بھی نہیں چلتا، نماز میں پڑھا کرنا ہے، ہاں عربی دعا کے بعد اردو دعا بھی۔ ہے، یہ فین بھی نہیں چلتا۔